الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الاولین امام المرسلین شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین آلہ ازواجہ اصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز سامعین، آج بھی میری باتوں کا موضوع ہے وہی قرآن، اللہ کا کلام قرآن، جو دھمکیوں سے شروع ہوتا ہے اور دھمکیوں پر جا کر ہی ختم ہوتا ہے۔ اگر انسان ایک بار بھی اس کو سمجھ کر پڑھ لے تو اس کے دل کے اندر اللہ کا اتنا خوف سما جائے گا کہ اس کی زندگی میں انقلاب آنا طے ہے۔ قرآن کو نازل ہونے سے لے کر کتابی شکل میں آنے تک کچھ خاص باتیں ہیں جو میں آپ کو اس کلپ میں بتاتا ہوں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ دوستو، آج میں ایک بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ دعوت و تبلیغ کا کام ہے۔ اگر ایک بندہ بھی روئے عرض پر میری بات سننے کے لیے تیار رہتا ہے تو انشاءاللہ میں اسی جذبے اور جنون کے ساتھ کلپ تیار کرتا رہوں گا، مگر یوٹیوب پہ اپنا وجود قائم رکھنے کے لیے سبسکرائبر کی ضرورت پڑتی ہے۔ دعوت قرآن کی فرضیت جتنی میرے اوپر ہے اتنی ہی آپ کے اوپر بھی ہے۔ اور دوستو، علم حاصل کرنے کا کوئی شارٹ کٹ راستہ بھی نہیں ہوتا۔ اس کے لیے کتابوں کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے۔ مطالعہ بھی کرتے رہیے اور ان لوگوں کو سنتے رہیے جنہوں نے مطالعہ کر کے علم حاصل کیا ہو، اور ساتھ ہی وہ شخص صرف قرآن اور حدیث کے حوالے سے باتیں بتاتا ہو۔ اب آ جاتے ہیں اپنے اصل موضوع پہ۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ایک حدیث کے مطابق قرآن کی آخری وحی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی وفات کے 7 یا 9 دن پہلے نازل ہوئی تھی۔ اس طرح 632 عیسوی میں قرآن مکمل ہوا اور اس کے نزول کی یہ مدت 23 سال ہوتی ہے، کیونکہ پہلی وحی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ 610 عیسوی میں نازل ہوئی تھی۔ سورہ الگ کی 5 آیتیں: اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا و ربک اکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، اس کی 3 طرح سے تعبیر کی گئی ہے۔ اول یہ کہ لوح محفوظ سے پہلے آسمان یعنی آسمانی دنیا پر یہ قرآن کا نزول لیلۃ القدر میں ہوا، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ ضرورت کے مطابق وہ حصہ اللہ کے نبی پہ نازل ہوتا رہا۔ یہ اعزاز صرف قرآن مجید کو ہی حاصل ہے، اسے حصہ در حصہ نازل فرمایا گیا۔ بقیہ الہامی کتابیں اللہ تعالیٰ نے ایک ہی وقت میں انبیاء پہ نازل کیا ہے۔ اس مدت میں نبوت کے بعد کا 13 سال کا عرصہ اور ہجرت کے بعد کا مدینہ کا 10 سال کا عرصہ یعنی 23 سال کا عرصہ شامل ہے۔ دوسری تعبیر یہ کی گئی ہے کہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک یہ 23 سال لیلۃ القدر میں قرآن نازل ہوتا رہا ہے، یعنی اس مدت میں ہر سال کا قرآن کا حصہ لیلۃ القدر میں نازل فرمایا گیا۔ اور تیسری تعبیر یہ کی گئی ہے کہ قرآن نزول کا آغاز لیلۃ القدر میں ہوا، اس کے بعد جیسے جیسے ضرورت پڑتی گئی
اللہ قرآن کا باقی حصہ نازل فرماتا گیا۔ قرآن مجید کی کچھ صورتیں مکہ میں نازل ہوئیں اور کچھ مدینہ میں، اور کچھ صورتیں ایسی ہیں جو مکہ میں نازل ہوئی تھیں لیکن مکمل نہیں تھیں، ان کو مدینہ میں نازل کر کے اللہ تعالیٰ نے مکمل فرمایا۔ اور کچھ صورتوں کی کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ جو اللہ کے نبی مدینہ میں تشریف فرما تھے لیکن مدینہ کے باہر جب نکلے ہیں تب آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ اس طرح جو صورتیں مکہ میں نازل ہوئی ہیں ہجرت سے پہلے، ان کو مکی صورت کہا جاتا ہے، اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں ان کو مدنی صورت کہا جاتا ہے۔ مکی اور مدنی صورتوں کے مزاج میں ایک موٹے طور پہ فرق دیکھا گیا ہے۔ مکہ میں جتنی صورتیں نازل ہوئی ہیں ان میں زیادہ تر ننگی تلواریں ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی دھمکی بہت زیادہ ہے۔ اور مدینہ میں جو صورتیں نازل ہوئی ہیں وہ احکام، مسائل اور فضائل کے متعلق زیادہ اس میں احکام آئے ہیں۔ قرآن مجید کی مجموعی صورتوں کی تعداد 114 ہے، جس میں 86 صورتیں مکی ہیں اور 28 صورتیں مدنی ہیں، اور 35 مکی صورتیں ایسی ہیں جن کے کچھ حصے مدینہ میں نازل ہوئے ہیں، اور 8 مدنی صورتیں ایسی ہیں کہ جن کے کچھ حصے مدینہ کے باہر نازل ہوئے ہیں۔ قرآن کا اکثر حصہ دن میں نازل ہوا، لیکن بعض حصے رات میں بھی نازل ہوئے ہیں۔ تابعین کے دور میں سہولت کے لیے قرآن کو 30 پاروں میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ اس میں 114 صورتیں ہیں، 7 منزلیں ہیں اور 15 سجدے ہیں، اور 6236 آیتیں ہیں۔ قرآن مجید کی 7 منزلوں کی تقسیم اس طرح کی گئی ہے کہ پہلی منزل میں سورہ فاتحہ کے علاوہ 3 سورتوں کو شامل کیا گیا ہے، اور دوسری منزل میں 5 سورتوں کو شامل کیا گیا ہے، اور تیسری منزل میں 7 سورتوں کو شامل کیا گیا ہے، اور چوتھی منزل میں 9 سورتوں کو، اور 5ویں منزل میں 11 سورتوں کو، اور 6ویں منزل میں 13 سورتوں کو، اور 7ویں منزل میں 65 صورتیں ہیں۔ عہد رسالت میں ملک عرب میں کاغذ کی قلت تھی، لوگ مختلف چیزوں پر کتابت کرتے تھے۔ کاغذ اگر میسر آ گیا تو ٹھیک، ورنہ کھجور کے پتوں، مختلف قسم کی لکڑیوں اور اونٹ کی چوڑی ہڈیوں اور بہترین قسم کے چمڑے اور اچھی کوالٹی کی کھالوں پر قرآن کی کتابت کی جاتی تھی، لیکن ترتیب حکم الہی کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر کی جاتی تھی۔ بخاری شریف کی ایک حدیث کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سال میں 1 مرتبہ پورا قرآن پڑھ کر سنایا جاتا تھا، اور جس سال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی اس سال جبرائیل نے 2 مرتبہ سنایا۔ یہ وہی عرض آخرہ ہے جو موجودہ ترتیب میں حضرت جبرائیل نے آپ کو سنایا، اور آج کی ترتیب عین اسی کے مطابق ہے جو آخری بار آپ پر پیش کی گئی۔ روایات سے ثابت ہے کہ بعض صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی قرآن کے نسخے تیار کر لیے تھے۔ ابتدائی طور پر ان میں 4 خوش نصیبوں کو شامل کیا جاتا ہے: زید بن ثابت، ابو زید، ابی ابن کعب
اور معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہما۔ ان کے علاوہ عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عمرو بن عاص، عثمان اور علی رضی اللہ عنہما بھی جامعین کرام میں سے ہیں۔ حضرت عثمان اپنی شہادت کے وقت جو قرآن تلاوت کر رہے تھے وہ انہی کے ہاتھوں کا لکھا ہوا قرآن مجید تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں حفاظ کی تعداد کثیر تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت سعد ابن ابی وقاص، حضرت طلحہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت حذیفہ ابن یمان، ابی ابن کعب، معاذ بن جبل، زید ابن ثابت، ابو دردہ، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ، ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا جیسے بہت سے نام آتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے وقت تقریباً 4 سے 5 لاکھ صحابہ کی تعداد تھی، جن میں تقریباً 1.25 لاکھ صحابہ اور صحابیات اللہ کے نبی کے ساتھ حجۃ الوداع میں بھی شامل تھے۔ قرآن مجید کے اولین شارح اور مفسر خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی تھے۔ قرآن مجید کا جو بھی حصہ نازل ہوتا آپ اس کی تفسیر فرما دیتے تھے، لہٰذا آپ کی زندگی میں کسی صحابی نے تفسیر لکھنے کی جرأت کی کوشش نہ کی، لیکن آپ کی وفات کے بعد آپ کے تربیت یافتہ صحابہ نے تشریح و تفسیر قرآن کے منصب کو زینت بخشی۔ قرآن کی پہلی تفسیر ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ متوفہ 19 ہجری انہوں نے لکھی تھی۔ یہ تفسیر بعد میں ناپید ہو گئی۔ مشہور مفسر علامہ محمد بن جریر طبری نے اپنی تفسیر میں اس کتاب سے بعض روایتیں لی ہیں۔ قرآن مجید دنیا کی واحد کتاب ہے جس کی نہ صرف سینکڑوں تفاسیر لکھی گئیں بلکہ اس کے علوم اور موضوعات پر بھی ہزاروں کتابیں لکھی جا چکی ہیں اور قیامت تک تصنیف ہوتی رہیں گی۔ 1143 عیسوی آتے آتے کئی یورپین زبان میں قرآن کا ترجمہ ہو چکا تھا۔ اردو، فارسی، ہندی، گجراتی، پشتو، پنجابی، بنگلہ، ملیالم، سنسکرت، مراٹھی، تمل، تیلگو، بنگلہ، روسی، پرتگالی، جرمنی، چائنیز، مختلف زبانوں میں ایک محتاط اندازے کے مطابق آج دنیا میں تقریباً 500 سے زائد ترجمے ہو چکے ہیں۔ دوستو، قیامت کے روز ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ بہانہ پیش نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے قرآن ہماری زبان میں تو نازل نہیں فرمائی تھی جس سے ہم قرآن کو سمجھ نہیں سکے۔ بس اسی کے ساتھ میں اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں۔ اگلے کلپ میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔